دیکھیے جی، آئین کسی بھی ملک کے لیے وہ ڈاکومنٹ ہے جو کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہوتا. وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی ناگزیر ہو جاتی ہے اور تبدیلی ہونی چاہیے. لیجسلیشن جہاں بھی ہوتی ہے کسی ملک کے اندر ہوتی ہے، اور پاکستان کے اندر بھی یہ لکھی پڑی چیز ہے اور ڈیموکریسی کا یہ حصہ ہے کہ جب بھی کوئی آئین سازی، قانون سازی ہوگی وہ پبلک انٹرسٹ کے خلاف نہیں جائے گی، نظریہ پاکستان سے متصادم نہیں ہوگی، اسلام کی روح کے خلاف نہیں ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آئین قانون بن گیا اور آئین کے اندر کوئی امینڈمنٹ ہو گئی اور اس کی تشریح کا حق سپریم کورٹ کو ہے، تو سپریم کورٹ انہی چیزوں کو ہی دیکھتی ہے اور انہی پیرامیٹرز کی بنیاد کے اوپر وہ کسی کو کالعدم یا کسی کو سسپینڈ یا کسی کو دوبارہ سے واپس ریفر کر دیتی ہے کہ جی اس کو دوبارہ دیکھا جائے. اب سوال یہ ہے کہ موجودہ جو ترامیم کا ایک پیکج ہے، اس پہ بہت سارے آئینی ماہرین نے بات کی، اس پہ وکلا اپنی ایک تحریک چلا رہے ہیں، لیکن وکلا ڈیوائیڈ ہے، سیاستدان ڈیوائیڈ ہے، عدلیہ اس پہ تقسیم ہے بری طرح سے، اور پارلیمنٹ بھی اس پہ بری طرح سے تقسیم ہے. کچھ لوگ اس کو اچھا کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ برا کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں آئینی ماہرین اگر اس پہ سر جوڑ کر بیٹھ جاتے، سیاسی جماعتیں بیٹھ جاتی، پاکستان کی مقتدرہ باقی لوگوں کو ساتھ لے کے بیٹھ جاتی، تو اس کا کوئی سلوشن نکل سکتا تھا اور اس میں سب کو کنونس کیا جا سکتا تھا کہ یہ پبلک کے انٹرسٹ میں ہے، ملک کے انٹرسٹ میں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مسودہ نہیں مل رہا، اور پھر وزیر قانون کہتے ہیں کہ جی مجھے تو مل گیا ہے. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انکروچمنٹس ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لگتا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ اپنی حد سے تھوڑا باہر جا کے کھیلنے کا عادی ہو گیا. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی چیف جسٹس منصور علی شاہ ویسے تو اچھے آدمی ہیں، لیکن ججز ان سے نہیں سنبھالے جائیں گے. یعنی کل کو کوئی چیف جسٹس اٹھ کے کہہ دے کہ آپ سے تو حکومت نہیں سنبھالی جا رہی، تو حکومت پھر ہم کریں گے. کل کو کوئی وکلا کا لیڈر کہہ دے کہ جی یہ ججز سے کام نہیں ہو رہا تو میں چیف جسٹس بن جاؤں گا. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن ایسے نہیں ہوتا. عدلیہ کا ایک اپنا مقام ہے، پارلیمنٹ کی ایک اپنی عزت ہے، اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص ہو اور کوئی ڈپارٹمنٹ ہو وہ اپنی عزت خود کرواتا ہے. اگر وہ خود نہیں کروا سکتا تو دنیا میں کوئی فارمولا ایسا نہیں بنا کہ دنیا اس کی عزت کرے. اگر کوئی شخص کسی ادارے کا سربراہ یہ طے کر چکا ہے کہ وہ بے توقیری والی حرکتیں کرے گا، وہ اپنی عزت نہیں کروائے گا، تو دنیا سے وہ عزت کی توقع نہ رکھے. تو اس لیے بلاول صاحب نے جو فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی قباحت ہے وہ یہ ہے کہ ججز کی بھرتی کا اور ان کی جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے. فلانے چیمبر سے لے لیں، فلان چیمبر سے لے لیں، فلانی سفارش پہ لے لیں، اور اس میں ساتھ ہی سیاست آ جاتی ہے، اور اس کے بعد بیڑا غرق ہوتا ہے عدلیہ کا. یہاں پہ ایک پولیس مین کو بھرتی کرنے کے لیے، ایک اسکول ٹیچر کو بھرتی کرنے کے لیے تو میکینزم ہے، لیکن ججز کی بھرتی کے لیے فلانا چیمبر اور فلانا چیمبر اور لائکنگ اور ڈس لائکنگ، یہ ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور جو آئین کی آپ نے بات کی، بہت ساری مثال کے طور پہ برطانیہ کے اندر کبھی اس طرح کا ماحول آپ نہیں دیکھیں گی. وہاں تو ریٹن آئین ہی نہیں ہے، لیکن کوئی سسٹم تو ہے نا، چیزیں تو چل رہی ہیں. اسی طرح پاکستان کا جو آئین ہے، جس کو بار بار ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ مقدس کتاب ہے، اس کے پہلے آرٹیکلز 30-35 تک وہاں پہ جگہ جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ایجوکیشن فری ہوگی، ہیلتھ فری ہوگی، عوام کے یہ رائٹس ہیں. مجال ہے کہ کبھی کسی سیاستدان نے اس پہ بات کی ہو، مجال ہے کہ کبھی ریاست کے کسی ادارے نے کہا ہو کہ یہ سارا کچھ لکھا پڑا ہے، یہ عوام کو ہم حق کیوں نہیں دے رہے. تو یہاں پہ جب لیجسلیشن ہوتی ہے، جہاں پہ اس پر لڑائی ہوتی ہے، اس میں تھوڑے پرسنل انٹرسٹ نظر آتے ہیں. تو اگر لیجسلیشن اس کی روح کے مطابق ہو رہی ہو تو میرا خیال ہے پھر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا.